الادریس نے پوچھا۔ درویش اس کے محل میں اس کی 6 گھوڑوں کی بگھی پر گیا تھا، کمانڈر نے جواب دیا، اور درویش اسی بگھی میں پہاڑیوں میں گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عز الدین بھی اس سازش میں شامل ہے، یا وہ اس سازش کا شکار ہے۔ جو بھی ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ رضی خاتون محل میں موجود ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ محل میں درویش کی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے اس علاقے اور درویش کی حیثیت معلوم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ سنجار کے قلعے کی دیواروں پر سنتری نیم ویدار تھے۔ وہ زمانہ جنگ و جدل کا تھا، مگر سنجار کے امیر شرف الدین بن قطب الدین کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کا حاشیہ بردار تھا، اس لیے ان سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ والی حلب عماد الدین اور والی موصل عز الدین نے اسے کہا تھا کہ اسے جب بھی ضرورت پڑی وہ دونوں اس کی مدد کو آ جائیں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی نیت کا علم نہیں۔ وہ شراب اور عورت میں بدمست ہو کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے اسے 2 بڑی حسین لڑکیاں تحفے کے طور پر بھیجی تھیں۔ یہ لڑکیاں اسے بیداری میں خوابوں میں مگن رکھتی تھیں۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے ایک شرارہ سا گزر گیا، اس کے فوراً بعد ایک اور پھر ایک اور۔ سنتری پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ شرارے قلعے کے اندر گرے اور بھیانک شعلے بن گئے۔ قریب ہی کوئی سامان پڑا تھا اور اس کے قریب ایک مکان تھا۔ دونوں کو آگ لگ گئی۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی فوج نے منجنیقوں سے پھینکی تھیں۔ ان کے ساتھ جلتے ہوئے فیتے بندھے ہوئے تھے۔ ہانڈیاں جو کہ ٹوٹتی تو اندر کا سیال پھیل گیا اور جلتے ہوئے فیتوں نے اسے آگ لگا دی۔ قلعے میں قیامت برپا ہو گئی۔ قلعے کے اوپر رات روشن ہو گئی۔ ہر کوئی جاگ اٹھا۔ امیر شرف الدین کو جگایا گیا۔ اس نے کھڑکی میں شعلے دیکھے تو وہی تباہی بکتا باہر آیا۔ کسی وقت شرف الدین مرد میدان ہوا کرتا تھا، مگر صلیبیوں نے اسے شراب اور لڑکیوں سے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ اس رات اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ راتوں کو ریگزاروں اور سنگلاخ وادیوں میں بلا تھکے لڑنے والا جنگجو چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر قلعے کا رات کی ڈیوٹی والا کماندار اوپر سے دوڑ کر آیا اور شرف الدین کو بتایا کہ قلعہ محاصرے میں ہے۔ کس بدبخت نے محاصرہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، کماندار نے جواب دیا۔ وہ باہر سے للکار رہے ہیں کہ قلعے کے دروازے کھول دو ورنہ ہم قلعے کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ شرف الدین کا نشہ اتر گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر بعد بولا، دروازہ کھول دو، ہم خود باہر جائیں گے۔ کچھ دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شرف الدین باہر نکلا۔ اس کے ساتھ مشل بردار تھے۔ ادھر سے سلطان ایوبی نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ آگے جا کر شرف الدین کو اس کے پاس لے آئے۔ وہ خود ہی آ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے سلطان ایوبی ایک قدم آگے نہ بڑھے۔ شرف الدین سلطان ایوبی کے سامنے جا کر گھوڑے سے اترا اور بازو پھیلا کر اس کی طرف دوڑا، لیکن سلطان ایوبی نے ایسا سرد رویہ اختیار کیا کہ بددلی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شرف الدین، سلطان ایوبی نے کہا، اپنی فوج اور جنگی سامان کے سوا قلعے میں سے جو کچھ لے کر جانا چاہتے ہو صبح طلوع ہونے سے پہلے نکال کر لے جاؤ، پھر ادھر کا رخ نہ کرنا۔ انہوں نے اپنے ایک سالار سے کہا، کچھ نفری اپنے ساتھ لے جاؤ اور نظر رکھو کہ قلعے سے فوج اور جنگی سامان باہر نہ جائے۔ فوج کی گنتی کرو اور اسے اپنی فوج میں شامل کر لو۔ میں آپ کا غلام ہوں سلطان، شرف الدین نے کہا۔ قلعہ اور فوج آپ کی ہوگی، مجھے قلعے میں رہنے دیں۔ قلعے کی ضرورت تھی تو مقابلہ کرتے، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم جیسے بزدلوں اور ایمان فروشوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ اتنے بڑے قلعے کے امیر کہلائیں۔ میں اور آپ کا مقابلہ کرتا، شرف الدین نے کہا۔ میں نے سنا کہ آپ آئے ہیں تو میں باہر آ گیا۔ مسلمان کے خلاف کیسے لڑ سکتا ہے؟ جیسے پہلے لڑ چکا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ شرف الدین، تم صلیبیوں کے دوست ہو اور نام کے مسلمان ہو۔ اپنی حالت دیکھو، تم سپاہی سے کیا بن گئے ہو؟ ایمان بیچ کر عیاشی خریدنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ شراب اور عورت نے تم میں جرت نہیں رہنے دی۔ تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اپنا قلعہ یوں لڑے بغیر میرے حوالے نہ کرتے۔ سلطان عالی مقام شرف الدین نے التجا کی، مجھے قلعے میں رہنے دیجئے۔ سلطان نے اپنے ایک سالار سے کہا، اسے قلعے میں لے جاؤ اور قید میں ڈال دو، اس کی خواہش پوری کر دو۔ 3-4 آدمی آگے بڑھے تو شرف الدین نے سلطان ایوبی کے قریب ہو کر کہا، میں موصل جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، عز الدین تمہارا دوست ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ سنجار پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا اور تقی الدین کو اس کا قلعہ دار اور امیر مقرر کیا۔ اس سے آگے آمد کا ایک قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے رات باقی حصہ سنجار قلعے میں گزارا اور صبح آمد کی طرف کوچ کر گئے۔ آمد، جسے آج کل امیدہ کہا جاتا ہے، دجلہ کے کنارے ایک مشہور قصبہ تھا اور اس کا بھی امیر مسلمان تھا۔ سلطان ایوبی نے اس قصبے کو محاصرے میں لے لیا۔ وہاں کی فوج اور شہریوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر 8ویں روز امیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی نے
वहां का जो अमीर और कलादार मुकर्रर किया उसका नाम नूरुद्दीन था, जो कि अरसलान का बेटा था। राधी 4 सलीबियों के साथ अभी सफर में थी। उसकी जिस्मानी हालत ठीक हो गई थी। सलीबियों ने उसका बहुत ख्याल रखा था, लेकिन उस रात के बाद जब उसने उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी, उनके साथ कोई बात की थी, उसके जहन में सलीबी के ये अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हें खुदा ने धुतकार दिया है, कोई नेकी करो, खुदा तुम्हें बख्श दे। उसकी जिस्मानी हालत तो ठीक थी, लेकिन जज्बाती हालत बहुत बुरी थी। वो जिसके साथ हज को जा रही थी उसकी उसे याद आ रही थी। उसके साथ ही उसके तसव्वुरों में हिजाज के काफिले सुए मंजिल चलते रहे। वो जब बहुत परेशान होती तो ये सोचने लगती कि खुदा उसे उसके गुनाहों की सजा दे रहा है। उसे मालूम नहीं था कि गुनाहों से बख्शिश किस तरह मांगी जाती है। राधी अपने 4 मुहाफिजों के साथ मंजिल के करीब आ गई। ये अब मूसल के इलाके में दाखिल हो गए थे। एक रोज उन्होंने एक शुतर सवार देखा जिसने उन्हें देखकर ऊंट रोक लिया था। उसने सर और चेहरा स्याह पगड़ी में लपेट रखा था। उसकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। उसकी नजरें राधी पर जमी हुई थीं। सलीबी सिपाही अपनी फौजी वर्दी में नहीं थे, इसलिए कहा नहीं जा सकता था कि ये सलीबी सिपाही हैं। उन्हें डाकू या मुसाफिर कहा जा सकता था। उस शुतर सवार की आंखें देखी थीं? एक सलीबी ने अपने साथियों से पूछा। बहुत गौर से देखी थी, दूसरे सिपाही ने जवाब दिया। मैं उन नजरों को पहचानता हूं। अब हमें ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि किसी डाकू की नजर में आ गई तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। आगे इलाका पहाड़ी है। वो दिन भर चलते रहे। शाम के बाद 2 चट्टानों के दरमियान मौजूद जगह देखकर उन्होंने घोड़े रोके और खाने पीने का एहतमाम करने लगे। खाने के बाद वो बेसुध हो गए। सिर्फ एक सिपाही हर रात की तरह जागता रहा। थोड़ी देर बाद उसे आहट सुनाई दी। ये किसी गीदड़ वगैरह के चलने से ढलान से पत्थर लुढ़का होगा, लेकिन सिपाही चौकन्ना हो गया। उसने कान खड़े कर लिए। आहट फिर सुनाई दी। उसने अपने एक साथी को जगाया और उसे कान में बताया कि उसे किसी की आहट सुनाई दे रही है। वो भी उठा। दोनों ने कमानों में तीर डाल लिए और एक एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हो गया। रात तारीख थी, कुछ नजर नहीं आता था। अब कोई आहट सुनाई नहीं देती थी। रात के सुकूत में यके बाद दिगरे 2 मरतबा पिंग की आवाज सुनाई दी। बेशतर इसके कि दोनों सिपाही इन आवाजों की सिमत मालूम कर सकते। एक एक तीर दोनों की पसलियों में उतर गया। उनके साथी दिन भर के थके हुए गहरी नींद सो रहे थे। उन दोनों ने तीर खाकर उन्हें आवाजें दी तो वो हड़बड़ा कर उठे। भागते कदमों की आवाजें सुनाई दी तो एक मशल भी जल उठी जो उन दोनों सिपाहियों की तरफ बढ़ रही थी। फौरन बाद वो 7-8 आदमियों के मुहासरे में आ गए। उनमें से एक ने चेहरा और सर पगड़ी में लपेट रखा था। ये वही मालूम होता था जो दिन के वक्त ऊंट पर सवार था और उसने रुककर राधी को गहरी नजरों से देखा था। दोनों सिपाही थे। उन्होंने तलवारों से मुकाबला किया, लेकिन 7-8 बर्छियों ने उनके जिस्म छलनी कर दिए और राधी हमलावरों के कब्जे में आ गई। वो अलग खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ की हल्की सी भी झलक नहीं थी। मशल के नाचते हुए शोले में उसका हुस्न ऐसा पुरस्कार लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की मखलूक ना हो। राधी को घोड़े पर सवार कर लिया गया। स्याह पगड़ी वाला भी घोड़े पर सवार हुआ और दोनों घोड़े पहलू ब पहलू चलने लगे। उस आदमी ने राधी से पूछा। राधी को जहां ले जाया गया था वो कोई महल या मकान नहीं बल्कि एक चौकोर खैमा था। उसका आधा हिस्सा जमीन के ऊपर और बाकी निस्फ जमीन में था। कनातें और ऊपर शामियाना फूलदार रेशमी कपड़े का था। अंदर कालीन बिछा हुआ और चौड़ा पलंग था। फानूस रोशन थे। गुमान नहीं होता था कि यह खैमा है। शराब की सुराही भी रखी थी। वहां 3 आदमी मौजूद थे जिनके मुतालिक फौरन पता चल गया कि सलीबी हैं। उन्होंने राधी को देखा तो वो खामोशी से और हैरत से उसे देखने लगे। स्याह निकाब पोश उसके साथ था। उसने पगड़ी का निकाब उतार फेंका और बोला, ऐसा तोहफा पहले कभी देखा है? और ये रक्कासा है। राधी खामोश खड़ी रही। फानूस की रोशनी में उसका हुस्न और ज्यादा तिलिस्माती लगता था। वो यहाँ भी खौफजदा नहीं थी। उसे पलंग पर बिठाया गया और पूछा गया कि वो कौन है और कहाँ जा रही थी। राधी ने अपनी जिंदगी की कहानी एक बार फिर सुनानी शुरू कर दी। उसकी कहानी से वहां कोई भी मुतासिर ना हुआ। उन लोगों के पास मुतासिर होने वाले जज्बात की कमी थी। इस सवाल के जवाब में कि वो कहाँ जा रही थी उसने कहा, मुझे किसी सलीबी बादशाह के पास ले जाया जा रहा था। तो क्या तुमने 4 सलीबियों को कत्ल कर दिया है? एक आदमी ने गुस्से से उस आदमी से पूछा जो राधी को लाया था। वो सलीबी नहीं लगते थे, उसने जवाब दिया। तुमने मुझे कहा कि 2-3 लड़कियां ले आओ ताकि इस वीराने में दिल बहलाने का कोई जरिया हो। मुझे इत्तेफाक से ये नजर आ गई। मैंने उन 4 को मशकूक मुसलमान समझा, पीछा किया और उन्हें कत्ल करके लड़की ले आया। तुम्हारे साथ कौन कौन था? सिर्फ 2 अपने आदमी थे, उसने जवाब दिया। बाकी 5 मूसल के मुसलमान थे जो यहाँ पहरे का काम करते हैं। अगर ये राज फाश हो गया कि तुमने अपने किसी हुक्मरान का तोहफा उसके मुहाफिजों को कत्ल करके उड़ा लिया है तो इसका नतीजा जानते हो क्या होगा?
وہ خاموش رہا۔ اچانک ایک آدمی خیمے میں اترا اور بولا، یہ راز فاش نہیں ہوگا، تم ڈرتے ہو کہ ہم جو مسلمان تمہارے ساتھ ہیں یہ راز فاش کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا خاص آدمی ہے، سیاہ پگڑی والے نے جواب دیا اور موصل کے کسی بڑے آدمی کا نام لے کر کہا۔ اس نے دیا ہے، قابل اعتماد اور عقل مند ہے۔ میں آپ ہی کا آدمی ہوں، اس نے کہا۔ موصل اور اس علاقے کے جو راز آپ کے پاس جاتے ہیں وہ میرے اور میرے ساتھیوں کے حاصل کیے ہوتے ہیں۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھی گئیں جن کے جواب میں اس نے ایسے انداز سے باتیں کی کہ سب نے اسے قابل اعتبار سمجھ لیا۔ کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہ ہوا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا بڑا ہی خطرناک جاسوس ہے جس کا اصل نام حسن الادریس ہے۔ خدا نے اس کے چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں ایسی جاذبیت پیدا کی تھی کہ دیکھنے والا اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی زبان اور لب و لہجے میں ایسا جادو پیدا کر لیا تھا جسے سننے والا مسحور ہو جاتا تھا۔ وہ اداکاری اور لہجہ بدل کر بات کرنے کا ماہر تھا۔ موصل میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کا رابطہ حکام کے حلقے تک بھی تھا۔ انہوں نے معلوم کر لیا کہ اس درویش سے والی موصل عز الدین بھی متاثر ہے۔ اس نے موصل کے ہر باشندے کی طرح تسلیم کر لیا تھا کہ درویش کو آسمان سے اشارہ ملے گا اور اس کے بعد عز الدین اپنی فوج کو باہر نکالے گا، پھر یہ فوج فتح پر فتح حاصل کرتی چلی جائے گی۔ جاسوسوں کو عز الدین کے عقیدے کے متعلق اس کی بیوی رضی خاتون، جو کہ نور الدین زنگی کی بیوہ تھی، نے اطلاع دی۔ اس خاتون کے متعلق آپ کو پچھلی اقساط میں بتایا گیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی عقیدت مند تھی۔ محل کی خبریں انہی کے ذریعے باہر آتی تھی۔ اس نے جاسوسوں کو تفصیل سے بتایا کہ عز الدین صلیبیوں کے جال میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ صلیبیوں نے اس پر جادو سا کر دیا ہے۔ یہ درویش اگر صلیبیوں کا کوئی ڈھونگ نہیں اور درویش ہی ہے تو یہ کوئی پاگل ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ خدا اسے فتح کا اشارہ دے گا، ہمارے اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ اس پیغام کے ساتھ رضی خاتون نے جاسوسوں سے کہا تھا کہ اس درویش کو بے نقاب کریں اور ممکن ہو تو قتل کر دیں۔ رضی خاتون نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ صلیبی ان پہاڑیوں کے اندر کچھ اور کر رہے ہیں، معلوم کرو کہ یہ کیا ہے اور اس کی اطلاع سلطان ایوبی تک پہنچاؤ۔ حسن الادریس درویش کی پراسرار دنیا میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے ان صلیبیوں میں اعتماد حاصل کر لیا تھا جو پہاڑیوں میں رہتے تھے، مگر اسے ایک حد سے آگے پہاڑیوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ جو راز تھا وہ اس حد سے آگے تھا۔ وہاں پہاڑیاں اونچی تھیں اور ان میں گری ہوئی چٹانیں تھیں۔ حسن الادریس درویش کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے۔ اس نے اس قدر اعتماد حاصل کر لیا کہ وہ اسے رادی کے اغوا کے لیے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ رادی اس نیم زمین دوز سائبان میں رہنے والے 2-3 صلیبیوں کے لیے تفریح کا سامان بن گئی تھی۔ ان میں سے جو ان کا سربراہ تھا وہ رادی کو تفریح کے ذریعے سے کچھ زیادہ اہمیت دینے لگا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کو ہر کسی کا کھلونا بننے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ رادی کے حسن کا اثر بھی تھا جو بازاری قسم کی ناچنے والیوں کی نسبت پاک اور معصوم لگتا تھا، اور یہ اثر اس کی باتوں کا بھی تھا جو ناچنے والیوں جیسی نہیں تھی۔ ایک رات اس سربراہ نے اس سے پوچھا، کیا تم میری خوشنودی کے لیے ناچتی ہو اور کیا میرے ساتھ راتیں گزارنے میں خوشی محسوس کرتی ہو؟ نہ آپ کو خوش ہونا چاہیے نہ میں خوش ہوں، رادی نے متانت سے کہا۔ مجبوری نے مجھے کھلونا بنا دیا ہے، میں دل کی بات کہنے سے ڈروں گی نہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل شدید حقارت سے کرتی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ اس بدزبانی کی پاداش میں تمہارا سر تن سے جدا کر سکتا ہوں، سربراہ نے کہا۔ میں تمہارا یہ حسین چہرہ گدھوں کے آگے پھینک سکتا ہوں اور یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، رادی نے کہا۔ میرے لیے یہ بہت سخت سزا ہے کہ میرا سر میرے تن کے ساتھ ہے اور آپ جیسا گدھ میری روح کو کھا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جنگجو اور بہادر سمجھتے ہیں، ایک بے بس اور مجبور لڑکی کو قید میں رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مردان کی اور تلوار کے زور سے آپ مجھے لونڈی بنانا چاہتے ہیں۔ میرے دل پر اس طرح حکومت کریں کہ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کا حکم مانتی ہوں، بلکہ میں آپ سے پوچھوں کہ میرے رقص اور میرے وجود سے آپ کو مسرت حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر میں تمہارے سامنے سونے کی ڈلیاں رکھ دوں تو دل سے مجھے اپنا آقا تسلیم کر لو گی؟ نہیں، رادی نے جواب دیا، مجھے جس انعام کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں، وہ جس کے پاس تھا وہ مر گیا۔ وہ انسان تھا جسے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور تم گدھ ہو، گیدڑ ہو، بھیڑیے ہو۔ اس نے تمہیں محبت دی تھی، سربراہ نے کہا۔ اگر میں تمہیں وہی محبت دوں تو میں نہیں، میری روح محبت کی پیاسی ہے، اس نے کہا۔ سربراہ نے شراب کا پیالہ اٹھایا، منہ سے لگانے لگا تو اس نے پیالہ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے لے کر رکھا نہیں بلکہ پرے پھینک دیا اور کہا، مجھے باتوں پر اکسایا ہے تو میری باتیں سن لو۔ شراب پی لو گے تو تمہاری عقل پر اور جذبات پر بھی پردے پڑ جائیں گے۔ تم نے پوچھا ہے کہ تم مجھے وہی محبت دو گے تو میں قبول کر لوں گی۔ مجھے پہلے اپنی محبت دکھاؤ، یہ سچی ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ جلتے ہوئے صحرا میں لے چلو تو بھی خوشی خوشی چلوں گی،
تمہارے ساتھ جل کر مر جاؤں گی۔ سربراہ نے اسے دیکھا۔ اس نے اس لڑکی کے جسم کے روئیں روئیں کو دیکھا تھا، کئی روز سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال بھورے بکھرے بکھرے بالوں کے گداز سے بھی لطف اندوز ہوا تھا۔ اس نے ان ریشمی بالوں کا سحر اسی وقت دیکھا تھا جب یہ بال اس کے اریاں سینے پر اور اریاں پیٹھ پر بکھرے ہوتے تھے۔ وہ لڑکی کے جسم سے اتنا ہی واقف تھا جتنا اپنے جسم سے واقف تھا، مگر لڑکی نے نفرت اور حقارت کا اظہار ایسی بے خوفی سے کر دیا اور اس کے ہاتھ سے پیالہ لے کر پرے پھینک دیا تو اس شخص کی مردانگی جواب دے گئی۔ اس نے اپنے آپ میں ایسی بے بسی محسوس کی جیسے لڑکی اس پر طلسم بن کر غالب آ گئی ہو۔ یہ مرد کی فطرت ہے کہ 10 مردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، درندوں سے بھی لڑ جاتا ہے، مگر ایک عورت جسے وہ پسند کرتا ہے اور وہ اس سے کہہ دے کہ مجھے تم سے نفرت ہے تو وہ ریت کی ڈھیری بن جاتا ہے۔ ایسی ہی حالت اس شخص کی ہوئی جس نے جوانی میدان جنگ میں گزاری اور مسلسل موت سے کھیل رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کھلونا نہیں بننے دوں گا، میں حکم کی پابند ہوں، رادی نے کہا۔ میں خودکشی نہیں کروں گی، یہ بزدلی ہے۔ میں بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کروں گی، یہ دھوکہ ہے۔ میں خودکشی کر چکی ہوں، اپنا من مار دیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اس طرح قدم پھونک کر رادی کی طرف بڑھا جیسے اس لڑکی نے اسے ہپنوٹائز کر لیا ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور رادی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا، تم میرے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا، میں نے آج پہلی بار محسوس کیا ہے کہ تمہاری آواز میں سوز ہے۔ تم رقاصہ ہو، مغنیہ تو نہیں۔ میں گاتی بھی ہوں، رادی نے کہا، لیکن نغمہ وہ سناؤں گی جو مجھے پسند ہوگا، جس میں میرا درد ہوگا۔ وہ ایک گیت گنگنانے لگی جس کے بول تھے کہ چلے قافلے حجاز کے۔ سائبان کے اندر کے ماحول پر وجد طاری ہو گیا۔ آواز رادی کے دل سے نکل رہی تھی۔ اس نغمے میں اس کی محبت بھرے دل کی آہیں تھیں، آرزوؤں کا سوز تھا اور اس کے خوابوں کا حسن تھا جو حجاز کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ رادی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کی لئے اور پرسوز ہو گئی، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ صلیبی سربراہ کو ایسی نیند آنے لگی جو اسے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اسے ہر رات شراب مدہوش کرتی اور اسی مدہوشی میں وہ سو جایا کرتا تھا۔ وہ گہری نیند سو گیا تو رادی کی نظر اس شخص پر پڑی جو پلنگ کے قریب تپائی پر پڑا تھا۔ رادی نے آہستہ سے خنجر نکالا، اس کی نوک پر انگلی رکھی اور خنجر مضبوطی سے پکڑ کر سوئے ہوئے صلیبی کے قریب گئی۔ اس نے خنجر کی نوک اس کی شہرگ کے قریب کی، پھر دل کے قریب لے گئی۔ ہاتھ اوپر اٹھایا تو اسے آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سائبان کا پردہ اٹھائے وہی خوبرو آدمی کھڑا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ وہ حسن الادریس تھا۔ حسن الادریس نے رادی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ رادی نے خنجر نیام میں ڈالا اور پردے تک گئی۔ حسن الادریس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ بولا، آج رات یہ اکیلا ہے، دوسرے بہت دنوں کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ شخص میری ذمہ داری اور حفاظت میں ہے، لیکن میں سوئے ہوئے کو قتل نہیں کروں گا۔ اسے جو قتل کرنے آئے گا وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تم تو اسے کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی نہیں کروں گی، کہ یہ بزدلی ہے، اور میں بھاگوں گی نہیں، کہ یہ دھوکہ ہے، مگر تم سوئے ہوئے کو قتل کرنے لگی تھی۔ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ تم اسے بتا دو گی کہ میں نے اس کی شہرگ اور دل پر خنجر رکھا تھا؟ اس نے پوچھا اور آہ لے کر بولی، بتا دینا، وہ مجھے قتل کر دے گا، اس سے میرا بھلا ہو جائے گا، اور وہ تمہیں انعام دے گا، اس سے تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ مجھے اس شخص سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہارے دل میں ہے، حسن الادریس نے کہا۔ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور مجھ سے اس کا انعام مانگو گے؟ رادی نے پوچھا۔ بلکہ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے؟ نہیں، حسن الادریس نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی کو ذرا پرے لے گیا اور اپنائیت کے لہجے میں بولا، میں بھی تمہاری طرح حجاز کا مسافر ہوں۔ ہم نے جس رات تمہیں ان آدمیوں سے چھینا تھا، اس رات تم نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ تم نے اپنے جذبات اور اپنی ایک خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ اس رات سے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کون سی نیکی بتاؤں جس سے تم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہو۔ حسن الادریس کی زبان کے سحر نے رادی کو مسحور کر لیا۔ وہ بولتا رہا، وہ سنتی رہی۔ سلطان ایوبی کے جاسوس نے اس حسین لڑکی کے دل پر قبضہ کر لیا۔ رادی وہاں سے اٹھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ حسن الادریس نے اسے جانے پر مجبور کیا تو وہ چلی گئی۔ وہ 3-4 راتیں ملے۔ حسن الادریس نے رادی کو اپنی جذباتی باتوں اور نیک نیتی کے جادو میں گرفتار کر لیا تھا۔ رادی اس سے حجاز کی باتیں پوچھتی تھی اور وہ جذباتی انداز میں اسے حجاز کی دلکش باتیں سناتا تھا۔ دن کے وقت حسن الادریس اس کوشش میں رہتا تھا کہ معلوم کر سکے کہ جہاں اسے نہیں جانے دیا جاتا وہاں کیا ہے، مگر وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکا۔ اس نے لڑکی کو اعتماد میں لے لیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ان پہاڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ رادی نے فوراً جواب دیا، جنگی سامان ہے، اس نے مجھے بتایا تھا، کہتا تھا کہ اس میں آگ لگانے والا تیل اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے شہروں کو جلا کر بھی ختم نہ ہو۔ بے شک میں اس شخص کی لونڈی بلکہ داشتہ ہوں، لیکن یہ میرے آگے غلاموں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم اتنے اونچے رتبے والے صلیبی کی داشتہ اور یہ تمہارا غلام ہے؟ نہیں،
रादी ने उदास लहजे में जवाब दिया, मैं अपने जिस्म की बात कर रही हूँ। मेरी रूह कभी खुश नहीं होगी। मुझे जो हिजाज के रास्ते से अगवा करके लाए थे वो कहते थे कि खुदा तुमसे नाराज है, कोई ऐसी नेकी करो कि तुम्हारे गुनाह बख्श दे। और वो जो मुझे हिजाज ले जा रहा था और जिसे मैंने चाहा था, कहता था कि हज करके हम पाक हो जाएंगे, फिर हम वहीं शादी कर लेंगे। मैं तो गुनाहों में डूबती चली जा रही हूँ। मैं क्या नेकी करूंगी? खुदा मुझे सजा सुनाता चला जाएगा। जमजम का पानी ही नहीं, आग भी तुम्हें पाक कर सकती है। हसन अल इदरीस ने हंसकर कहा, तुम हिजाज न पहुंच सकी, पासबान हिजाज को खुश कर दो तो खुदा तुम्हारी रूह को गुनाहों से पाक कर देगा, तुम निजात पालोगी। कौन है पासबान हिजाज? रादी ने हैरान होकर पूछा। और ये कौन सी आग है जो मुझे पाक कर सकती है? पासबान हिजाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, हसन अल इदरीस ने कहा। और आग ये है जो इन पहाड़ों के कनस्तरों और मशकीजों में तेल की सूरत में भरी पड़ी है। इससे हिजाज तक को आग लगाई जाएगी। तुम किसी तरह मुझे वहां तक पहुंचा दो जहां आग और जंग का सामान भरा पड़ा है। रादी कुछ समझ ना सकी। हसन अल इदरीस ने उसे बड़ी लंबी कहानी सुनाई, सुल्तान अय्यूबी का अज़्म और उसका किरदार बताया, सलीबियों के अज़ाइम बताए और उसे ऐसी बातें सुनाई कि उसके दिल में सलीबियों की नफरत पैदा हो गई और उसे हक और बातिल का तजाद मालूम हो गया। दूसरे दिन हसन अल इदरीस ने देखा कि रादी घोड़े पर सवार सलीबी सरबरा के हमरा पहाड़ियों के उस हिस्से की जानिब जा रही थी जिधर हसन अल इदरीस को और सलीबी पहरेदारों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। रात को सरबरा रादी से दिल बहलाकर गहरी नींद सो गया। ये नींद बहुत ही गहरी थी क्योंकि रादी ने हसन अल इदरीस का दिया हुआ चुटकी भर सफूफ उसके शराब के प्याले में डाल दिया था। जासूस बेहोश करने वाला सफूफ अपने साथ रखा करते थे। रादी उस जगह पहुंच गई जहां हसन अल इदरीस उसके इंतजार में खड़ा था। वहां तो बहुत बड़ा गार है, रादी ने उसे बताया। इन लोगों ने खोद खोद कर उसे और ज्यादा वसी कर लिया है। इतना चौड़ा और लंबा के दहाने से दूसरा सिरा नजर नहीं आता। अंदर आग लगाने वाले तेल के 1000 मटके और कनस्तर रखे हैं, साथ ही बर्छियां, तीर कमान, अनाज, खेमे, कपड़े और बेअंदाज सामान पड़ा है। मैंने इस सलीबी सरदार से बच्चों की तरह कहा कि इन पहाड़ों के अंदर की सैर करना चाहती हूँ। उसने कहा कि कल दिन को लेकर चलूंगा। तुम तो मेरी मलिका हो, किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें उधर ले गया था। वो मुझे ले गया। रादी ने उसे बताया कि उस गार में सामने 2 आदमी पहरे पर खड़े रहते हैं और गार का दहाना खुला रहता है। गार से 100-150 गज दूर पहरादार दस्ते के खेमे हैं। रादी ने कहा, गार से जरा परे एक खेमा है जिसके बाहर एक ज़ईफ आदमी बैठा ऊँघ रहा था। सरबरा ने उसे पांव की ठोकर से बेदार करके कहा, ओए दरवेश, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? खाना ठीक मिलता है? बूढ़े ने ज़ईफ आवाज में पूछा। जनाब, मुझे कब रिहा करोगे? मुझे अब जाने दो। सरबरा ने नफरत से कहा, अभी इंतजार करो, बहुत इनाम मिलेगा। ये शायद वही दरवेश है जिसका तुमने जिक्र किया था। हाँ, हसन अल इदरीस ने कहा, ये सलीबियों का वही ढोंग है जिसने मूसल के बाशिंदों और उनके वाली इज्जुद्दीन को भी दीवाना बना रखा है। और रादी, हम दोनों मिलकर खुदा से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश हासिल करेंगे। दोनों चल पड़े, मगर छुप छुप कर। रात का अंधेरा फायदा दे रहा था। चट्टानों की तंग गलियों से गुजरते, रुकते, इधर उधर देखते, कान खड़े किए हुए उस जगह पहुंचे जहां 2 पहरेदार खड़े थे। उनके करीब एक मशल जल रही थी जिसका डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। हसन अल इदरीस और रादी उनसे 15-20 कदम दूर छुपे रहे। दोनों अपनी अपनी जान की बाजी लगाने आए थे। खुदा देख रहा था। हसन अल इदरीस खांसा और रादी को एक तरफ कर दिया और खुद बैठ गया। एक संतरी कौन है पुकार कर इधर आया। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। हसन अल इदरीस ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू के घेरे में जकड़ ली और दूसरे हाथ से खंजर के 3-4 वार उसके दिल के मकाम पर किए। संतरी गिर पड़ा। हसन अल इदरीस इंतजार करता रहा। दूसरे संतरी ने अपने साथी को पुकारा। उसे जवाब न मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आया। वो जब अपने मरे हुए साथी के करीब पहुंचा तो अंधेरे में उसे कोई जमीन पर पड़ा नजर आया। उसने झुककर देखा, वो हसन अल इदरीस के शिकंजे में आ गया। रादी ने इंतजार न किया। वो गार की तरफ दौड़ी और जमीन से मशल उखाड़कर गार के अंदर चली गई। हसन अल इदरीस ने दूसरे संतरी को भी खत्म कर दिया। पहरेदारों का दस्ता खैमों में सोया हुआ था। हसन अल इदरीस ने रादी को पुकारा, मगर वो वहां नहीं थी। वो गार की तरफ दौड़ा, वहां मशल भी नहीं थी। इतने में गार में एक शोला उठा। रादी दौड़ती बाहर आई। उसके कपड़ों को आग लगी हुई थी। उसने गार के अंदर आतिशगीर सयाल का एक मटका ऊंधा करके मशल से उसे आग लगा दी थी। उसे मालूम न था कि ये सयाल किस तरह भड़क कर जल उठता है। शोले ने फैलकर रादी को भी जद में ले लिया। जब हसन अल इदरीस ने उसे पकड़ा, उस वक्त उसका इतना हसीन चेहरा स्याह हो चुका था और उसके रेशम जैसे बाल जल चुके थे। हसन अल इदरीस ने उसके कपड़ों की आग बुझाते अपने हाथ जला लिए। कपड़ों की आग तो बुझ गई, मगर रादी पर गशी तारी हो रही थी। उसकी आंखें झुलस कर बंद हो गई थीं। हसन अल इदरीस ने उसे कंधे पर उठाया और दौड़ पड़ा। ममनुआ इलाके से निकलकर उसे अगले इलाके से पूरी वाकफियत थी।
غار میں رکی ہوئی آگ نے بند کنستروں اور مشکیزوں کو اتنی حرارت دے دی کہ ایک مہیب دھماکہ ہوا جس سے زمین زلزلے کی طرح کانپی۔ ہزاروں ٹن بند آتش گیر سیال ایک ہی بار پھٹ گیا۔ اس نے جہاں تباہی کا سارا سامان تباہ کیا، وہاں صلیبیوں کا چھپایا ہوا تمام تر اسلحہ اور دیگر سامان بھی بھسم ہو گیا۔ دھماکے نے موصل شہر کو جگا دیا۔ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ حسن الادریس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شہر کے دروازے بند تھے۔ وہ شہر کی بجائے نصیبہ کی طرف چل پڑا۔ وہ خطرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے لڑکی کو کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ بہت دور جا کر وہ تھک گیا، رکا اور رادی کو زمین پر لٹا دیا۔ رادی نے سرگوشی کی، آگ نے مجھے پاک کر دیا ہے۔ وہ ہنسی اور خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں بولی، قافلہ حجاز کا جا رہا ہے، وہاں جا کر شادی کریں گے۔ رادی؟ حسن الادریس نے اسے بلایا۔ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں نا؟ رادی نے پوچھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بازو آگے کر کے بولی، وہ جا رہے ہیں، دیکھو وہ قافلے حجاز کو جا رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں۔ اور ایک طرف گری۔ حسن الادریس نے اسے بلایا، ہلایا، آخر نبض پر ہاتھ رکھا۔ رادی کی روح حجاز کے قافلے کے ساتھ جا چکی تھی۔ حسن الادریس نے خنجر سے قبر کھودی۔ صبح تک وہ 2-2.5 فٹ گہرا اور رادی کے قد جتنا لمبا گڑھا کھود چکا تھا۔ اس نے رادی کو اس میں لٹایا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ جب کچھ روز بعد سلطان ایوبی کو صلیبیوں کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع ملی، اس وقت وہ ایک مشہور مقام تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ تل خالد ایک بڑی ریاست تھی جس کا حکمران سوگمان القطبی شاہ ارسن تھا۔ وہ اس وقت ہرزم کے مقام پر تھا جہاں اسے والی موصل عز الدین نے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ شاہ ارمن سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے عز الدین کو فوج اور دیگر جنگی سامان دے۔ سلطان ایوبی کو اس ملاقات کا علم قبل از وقت ہو گیا۔ انہوں نے شاہ ارمن کے دارالحکومت تل خالد کو محاصرے میں لینے کے لیے پیش قدمی کر دی۔ صلیبیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے علاقے موصل کے قریب پہاڑیوں کے غاروں کو وسیع کر کے اتنا زیادہ اسلحہ اور آتش گیر سیال چھپا رکھا تھا جس سے وہ سلطنت اسلامیہ کی تمام تر قلعہ بندیوں کو کھنڈروں میں بدل سکتے تھے، مگر سلطان ایوبی کے تباہ کار جاسوسوں نے اسے اڑا دیا۔ یہ سامان چونکہ پہاڑی کے اندر غار میں تھا، اس کے دھماکے نے دور دور تک زمین کو یوں ہلا دیا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ تباہی کس طرح برپا کی گئی ہے، جس سے صرف صلیبیوں کی نہیں بلکہ صلیبیوں کے سب سے بڑے اتحادی عز الدین کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف جو درپردہ معاہدہ کر رکھا تھا، اس معاہدے کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کام ہے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ اتفاقیہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے قسط میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ صلیبی موصل کے والی عز الدین کو اپنا اتحادی بنا کر موصل کے علاقے کو اپنا فوجی اڈا اور اسلحہ بارود اور دیگر رسد کا بہت بڑا ذخیرہ بنانا چاہتے تھے، مگر رادی نام کی صرف ایک لڑکی نے اپنے ساتھی حسن الادریس کے تعاون سے ان کا ذخیرہ تباہ کر دیا۔ اس علاقے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایک درویش کی نمائش کر کے اس کی زبانی یہ مشہور کرا دیا گیا تھا کہ یہ درویش اس علاقے کی ایک پہاڑی پر جائے گا اور اسے خدا موصل کی فتح کا اشارہ دے گا، پھر موصل یعنی عز الدین کی سلطنت دور دور تک پھیل جائے گی۔ اس درویش کا یہ انجام ہوا کہ اسلحے اور آتش گیر سیال کی تباہی کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا۔ دوسرے دن موصل کے لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات یہ دھماکہ اور زمین کا لرزہ کیسا تھا، اور پہاڑیوں میں یہ جو سیاہ بادل اٹھ کر آسمان کو جا رہے ہیں یہ کیسے ہیں۔ آتش گیر سیال کئی روز جلتا رہا۔ اس کے ساتھ وسیع غار میں اندر جو سامان رکھا تھا وہ بھی جل رہا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی ادھر نہیں جاتا تھا، سب اسے درویش کی کرامات یا قہر سمجھ رہے تھے۔ ایسی دہشت زدگی کی اذیت ناک کیفیت میں انہیں ایک سزا سنائی دی۔ وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنے جہنم میں جل گیا ہے۔ ایک اور درویش تھا جو سبز قبا میں ملبوس تھا، سر کے بال لمبے اور سفید تھے، داڑھی بھی لمبی اور سفید تھی۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں تھیں، ایک ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرے میں قرآن تھا۔ یہ اسی درویش کی مانند تھا جو اسی کی طرح اچانک نمودار ہوا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ اسے خدا آسمان سے ایک اشارہ دے گا۔ یہ نیا درویش بھی اچانک نمودار ہوا اور جب بازار میں آیا تو خوف سے کانپتے ہوئے لوگوں نے اسے روک کر گھیر لیا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ اس نے رک کر کہا، وہ جہنم میں جل گیا ہے۔ جو کہتا تھا خدا اشارہ دے گا، اس کے انجام سے عبرت حاصل نہ کرنے والو، تم سب اسی جہنم میں، اسی دنیا میں جلو گے۔ خدا نے تمہیں رات کو بجلی کی کڑک کی آواز سے اشارہ دے دیا ہے۔ وہ سیاہ دھواں دیکھو، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ اس کتاب کو مانو جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ بتا۔ ایک بوڑھے نے آگے ہو کر پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ تم کون ہو؟
ہمیں بتا کہ رات زمین کیوں لرزی تھی اور یہ سیاہ دھواں کیسا ہے؟ وہ مجذوب تھا، نئے درویش نے کہا۔ پاگل تھا، اس نے اللہ کے رازوں کی دنیا میں دخل دیا۔ اللہ کے سوا کوئی اور فتح کا یا کسی خوشخبری کا اشارہ نہیں دے سکتا۔ فتح اور شکست، خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کا الچی کہا اور گنہگار ہوا۔ اس نے سزا پا لی، جا کر دیکھو، اس کی ایک ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی۔ وہ جس پہاڑ پر بیٹھا تھا اس پہاڑ کو بھی سزا ملی۔ وہ سیاہ دھواں دیکھو، پہاڑ ابھی تک جل رہا ہے۔ اس جھوٹے درویش کو اب بھی سچا مانو گے تو تم بھی جلو گے۔ ہمیں بتا سچا کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ کیا تو سچا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور قرآن کو بلند کر کے کہا، اللہ کا یہ کلام سچا ہے۔ اس درویش کو بھول جاؤ، اس کتاب کی مانو، جو اشارے اللہ نے اس میں دیے ہیں وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ وہ آگے کو چل پڑا۔ وہ دن بھر موصل میں یہی صدا لگاتا پھرتا رہا۔ وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنی آگ میں جل گیا ہے۔ جہاں اسے لوگ روک لیتے تھے وہ اس موضوع پر واز دیتا کہ غیب کا حال کوئی انسان نہیں جانتا اور خدا کے اشارے ہیں جو قرآن میں ہیں۔ اس نے ظہر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی، عصر کی کسی دوسری مسجد میں اور مغرب کی ایک اور مسجد میں پڑھی۔ وہ جس مسجد میں گیا وہاں نمازیوں کے ہجوم جمع ہو گئے۔ اس نے ہر مسجد میں یہی واز دیا کہ برحق صرف قرآن ہے اور اے لوگو قرآن کے اشاروں پر عمل کرو۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا تو رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ ایک ویرانے کی طرف چل پڑا، لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے سب کو روک کر کہا، اب میرے پیچھے کوئی نہ آئے، میں ساری رات ویرانے میں عبادت کروں گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا۔ اس نے لوگوں پر ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ان کے دلوں سے پہلے درویش کی دہشت نکل گئی تھی۔ اس نے لوگوں سے وہیں رکنے کو کہا تو وہ رک گئے۔ اس نے کچھ دعائیہ الفاظ کہے اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگ وہیں کھڑے چیمگوئیاں کرتے رہے۔ کسی میں اس کے پیچھے جانے کی جرت نظر نہیں آتی تھی، مگر ایک آدمی ایسا تھا جو اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی نظریں بچا کر درویش کے پیچھے جا رہا تھا۔ درویش لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چلنے لگا۔ اس کے پیچھے جانے والے آدمی نے بھی قدم تیز کر لیے۔ اس کے قدموں کی آواز پر درویش رکا اور پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی جسے اندھیرے میں درویش سائے کی طرح نظر آ رہا تھا فوراً رکا اور بیٹھ گیا۔ درویش کو کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ چل پڑا، لیکن وہ بار بار گھوم کر دیکھتا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو یہ آدمی درویش کے قریب پہنچ گیا۔ درویش نے بلند آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کسی آیت کا ورد تھا۔ اس نے قدم سست کر لیے۔ پیچھے والے آدمی نے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا اور دبے پاؤں وہ فاصلہ طے کیا جو اس کے اور درویش کے درمیان رہ گیا تھا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ اوپر کیا۔ وہ پیچھے سے درویش پر وار کر کے اسے ختم کرنے کو تھا۔ خنجر ابھی اوپر ہی تھا کہ درویش بجلی کی تیزی سے گھوما۔ اس نے اپنا موٹا عصا اوپر کو گھمایا۔ عصا اس آدمی کی خنجر والی کلائی پر لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس آدمی کے پیٹ میں ایسی لات جمائی کہ وہ آدمی دوہرا ہو گیا۔ درویش کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، اس لیے وہ ایک ہی ہاتھ سے لڑ سکتا تھا۔ اس نے عصا اس آدمی کے سر پر مارا۔ اس کا خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ درویش نے خنجر اٹھا لیا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ درویش نے اسے کہا، خنجر میرے ہاتھ میں ہے، پیٹ کے بل لیٹے رہو۔ وہ آدمی پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ درویش نے منہ سے کسی جانور کی آواز نکالی۔ ایسی ہی آواز دور سے بھی سنائی دی۔ اس نے پھر آواز نکالی۔ اندھیرے میں دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ دو آدمی درویش کے قریب آ رکے۔ درویش نے ہنس کر کہا، اس بدبخت نے وہی حرکت کی ہے جس کا ہمیں پہلے ہی خطرہ تھا۔ مجھے تو امید تھی کہ دن کے وقت موصل کے کسی دریچے سے تیر آئے گا اور میرے دل میں اتر جائے گا، لیکن انہوں نے مجھے رات کو اس سے قتل کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ لو اس کا خنجر۔ درویش نے زمین پر لیٹے ہوئے آدمی کو عصا کی ہلکی سی ضرب لگا کر کہا، اٹھو مردود، تو مسلمان ہے؟ ہاں میرے بزرگ، اس شخص نے ادب سے کہا، میں مسلمان ہوں۔ درویش اور اس کے دونوں ساتھیوں نے قہقہ لگایا۔ درویش نے اسے کہا، مجھے بزرگ نہ کہو دوست، میں تم سے زیادہ جوان ہوں، تمہارا بہروپ کامیاب رہا ہے۔ درویش کو اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ اس آدمی کو تینوں اپنے ساتھ دور ایک خیمے میں لے گئے جس کے قریب 4-5 اونٹ بندھے تھے اور ارد گرد چٹانیں تھیں۔ اس آدمی کو خیمے میں بٹھایا گیا۔ ایک دیا جل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درویش کا چہرہ تو جھریوں بھرا تھا، جیسے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو، لیکن اب اس کی آواز جوانوں جیسی تھی۔ درویش نے سفید داڑھی اور سر کے لمبے بال اتار دیے۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے پانی میں بھیگا ہوا کپڑا دیا جو درویش نے اپنے منہ پر رگڑا۔ بڑھاپے کی جھریاں غائب ہو گئیں۔ ان میں سے جو چہرہ برآمد ہوا وہ ایک جوان آدمی کا چہرہ تھا جس پر سلیقے سے تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ تم اصل میں کون ہو؟ حملہ کرنے والے نے اس سے پوچھا۔ جسے تم قتل کرنے آئے تھے، اس نے کہا۔ اب تم بتا دو کہ تمہیں کس نے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو بہت بری موت مرو گے۔ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ مجھے محل کے ایک حاکم
احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ شہر میں ایک درویش پھر رہا ہے، اس نے مجھے تمہارا حلیہ اور تمہاری سزائیں بتا دی تھیں اور کہا تھا کہ اس درویش کو اندھیرے میں قتل کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ درویش کو قتل کر کے آؤ گے تو 200 دینار ملیں گے۔ کیا احمد بن عمرو مجھے بوڑھا درویش سمجھ رہا تھا؟ اس نے بتایا نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ درویش کو قتل کرنا ہے۔ درویش کا بہروپ دھارنے والے اس کے دونوں ساتھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمین دوز گروہ کے آدمی تھے جو موصل میں کام کر رہے تھے۔ پچھلی کہانی میں جس درویش کا ذکر آیا ہے اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کے گروہ کے ان آدمیوں نے ایک آدمی کو درویش بنایا اور اسے شہر میں گھمایا تھا۔ لوگ توہم پرست تھے، درویشوں کو خدا کی آواز سمجھتے تھے۔ پہلے درویش کو صلیبیوں نے اپنے ایک فریب کی کامیابی کے لیے استعمال کیا تھا۔ سلطان ایوبی کے آدمیوں نے اپنے ایک جوان ساتھی کو درویش کے بہروپ میں پیش کر کے لوگوں کو توہم پرستی سے ہٹا کر قرآن کی طرف مائل کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ احمد بن عمرو جو موصل میں بن عمرو کے نام سے مشہور تھا، والی موصل عز الدین کی انتظامیہ کا ایک اعلیٰ حاکم تھا جس کی حیثیت وزیر جیسی تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ ایک درویش شہر میں پہلے درویش کے خلاف صدائیں لگاتا پھر رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سلطان ایوبی کے حامی گروہ کا آدمی ہے، لہٰذا اسے قتل کرنا ضروری ہے، ورنہ لوگوں کو پہلے درویش کی اصلیت کا علم ہو جائے گا اور انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پہاڑوں میں کیا جل رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے محل کے حفاظتی دستے کا ایک سپاہی منتخب کیا گیا اور اسے 200 دینار کا لالچ دے کر درویش کے قتل کے لیے بھیجا گیا۔ کرائے کا یہ قاتل جسے بوڑھا سمجھ رہا تھا وہ ایک جوان آدمی نکلا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بوڑھے کے بہروپ میں یہ جوان آدمی تجربہ کار لڑاکا جاسوس اور چھاپا مار ہے۔ بن عمرو کے بھیجے ہوئے اس قاتل کو دیے کی روشنی میں خیمے میں بٹھا کر بہت کچھ پوچھا گیا، لیکن اس سے کوئی راز معلوم نہ ہو سکا۔ وہ صلیبیوں کے کسی باقاعدہ جاسوس یا تخریب کار گروہ کا آدمی نہیں تھا، وہ اجرت پر صرف قتل کرنے آیا تھا۔ جس آدمی نے درویش کا بہروپ دھارا تھا اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کیا۔ ان میں سے ایک اٹھا اور خیمے سے رسی کا ایک گز بھر لمبا ٹکڑا اٹھا لایا۔ وہ کرائے کے اس قاتل کے پیچھے ہوا اور تیزی سے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر ایسا پھندا بنایا کہ یہ آدمی تڑپنے لگا اور ذرا سی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے دن احمد بن عمرو والی موصل عز الدین کے ڈیوڑی نما کمرے میں اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور عز الدین کے چہرے پر پریشانی تھی۔ احمد بن عمرو کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، اس کے سامنے فرش پر ایک لاش پڑی تھی جس کی گردن کے گرد رسی لپٹی ہوئی تھی اور اس رسی کے ساتھ یہ کاغذ بندھا ہوا تھا جو عز الدین کے پاس تھا۔ یہ حفاظتی دستے کے اس سپاہی کی لاش تھی جسے اس نے نئے درویش کو اندھیرے میں کہیں جا کر قتل کرنے کو بھیجا تھا۔ بن عمرو ساری رات اس سپاہی کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح اسے اطلاع ملی کہ اس کے گھر کے سامنے ایک لاش پڑی ہے۔ وہ باہر آیا، زمین پر اس کے سپاہی کی لاش پڑی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، زبان باہر آ گئی تھی، گردن کے گرد رسی تھی اور رسی کے ساتھ کاغذ بندھا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا عز الدین والی موصل کے نام، تمہارے ایک حاکم احمد بن عمرو نے اس آدمی کو میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ میں اس کی لاش عزت و احترام سے احمد بن عمرو کی دہلیز پر رکھ کر چلا ہوں۔ یہ بدنصیب سپاہی مجھے قتل نہیں کر سکا۔ تم بھی اسی طرح کے بدنصیب ہو جو سلطان ایوبی کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکے اور آئندہ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ کفار کی دوستی سے تم ذلت کے سوا کچھ نہیں حاصل کرو گے۔ ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ ایک روز تمہاری لاش بھی تمہارے محل کی دہلیز پر پڑی ہوگی۔ احمد بن عمرو جیسے حاکموں اور مشیروں سے بچو، یہ خوشامدی ٹولہ ہے، تمہارا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ تمہارے زوال کا باعث بنیں گے۔ ہماری طاقت دیکھو۔ تمہارا فوجی مشیر احتشام الدین بیروت میں صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کے لیے گیا تھا، لیکن ہم نے اسے لاپتہ کر دیا۔ اب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ہے۔ تمہارے صلیبی دوستوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر جنگی سامان رکھا۔ ہم نے یہ سامان نظر آتش کر کے تمہاری ریاست کو زلزلے کا جھٹکا دیا۔ تم نے اپنے ایک سپاہی کو میرے قتل کے لیے بھیجا اور ہم نے تمہارے سپاہی کی لاش تم تک پہنچا دی۔ ہم جنوں اور بھوتوں کی طرح تم پر غالب رہیں گے مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکو گے۔ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لو اور اپنی فوج اس کے حوالے کر دو۔ ہمیں قبلہ اول آزاد کرانا ہے۔ اس دنیاوی بادشاہی اور جاہ و جلال سے باز آ جاؤ۔ تخت و تاج نے کسی کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ احمد بن عمرو نے لاش اپنے گھر کے سامنے سے اٹھائی اور عز الدین کے سامنے جا رکھوائی۔ عز الدین نے بھی یہ تحریر پڑھی اور کاغذ بن عمرو کو دے کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ بن عمرو غصے کا اظہار کر رہا تھا لیکن عز الدین کا غصہ سرد پڑ چکا تھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مسجدوں میں بھی اس نئے درویش کے چرچے ہو رہے ہیں، عز الدین نے کہا، اور اب اس تحریر سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کوئی درویش نہیں بلکہ صلاح الدین کا کوئی آدمی ہے۔ اس نے کاغذ مروڑ کر لاش پر پھینک دیا۔
میں اسے تلاش کر لوں گا، بن عمرو نے غصے سے کہا، اور سرعام اس کا سر تن سے جدا کراؤں گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، عز الدین نے کہا، اس ایک آدمی کو قتل کر دینے سے تم صلاح الدین ایوبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور سوچنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ صلیبی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیتے، مگر معلوم نہیں وہ آگے کیوں نہیں آ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی سے براہ راست ٹکر لوں، پھر وہ میری مدد اس طرح کریں گے کہ ان کے چھاپا مار دستے صلاح الدین ایوبی کے پہلوؤں اور عقب پر اور اس کی رسد پر شب خون مارتے رہیں گے۔ اس طرح مجھے میدان جنگ میں برتری اور کامیابی حاصل ہوگی، اور ضرور ہوگی۔ بن عمرو نے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے کہا، اس تحریر میں صحیح لکھا ہے کہ تم خوشامدی ہو۔ عز الدین نے کہا، میں ایک الجھن میں پڑا ہوا ہوں اور تم خوش کرنے کے لیے بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکتے؟ اس نے تالی بجائی۔ ایک نوجوان خادمہ دوڑی آئی، اس نے جھک کر سلام کیا۔ عز الدین نے کہا، دربان سے کہو یہ لاش اٹھوا لے اور کہیں دفن کر دے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جو اس کا خاص کمرہ تھا۔ احمد بن عمرو بھی اس کے ساتھ تھا۔ عز الدین پھر ادھر آیا اور خادمہ سے کہا، سراہی اور پیالے لے آؤ، دربان سے کہو کہ کسی کو ادھر نہ آنے دے۔ خادمہ نے لاش دیکھی تو وہ ڈر گئی۔ اس کی نظر مروڑے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ وہ عربی پڑھ سکتی تھی۔ اس نے تحریر پڑھی اور کاغذ اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ دوڑ کر باہر گئی، دربان سے کہا کہ لاش اٹھا کر دفن کرا دے، اور سراہی اور 2 پیالے سنہری تھال میں رکھ کر عز الدین کے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ آرمینیا نے میرے پیغام کا جواب دے دیا ہے، عز الدین بن عمرو سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے دارالحکومت تل خالد میں ملنے کی بجائے مجھے ہرزم بلایا ہے۔ وہ تل خالد روانہ ہو گیا ہے، میں 2 روز بعد اسے ملنے جا رہا ہوں۔ خادمہ نے پیالوں میں جلدی جلدی شراب ڈالنے کی بجائے کپڑے سے پیالے پونچھنے شروع کر دیے۔ اس کے کان عز الدین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے شاہ آرمینیا تل خالد سے ہرزم جانے کی غلطی کر رہا ہے، بن عمرو نے کہا، کیونکہ صلاح الدین تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عز الدین نے کہا، تمہیں یہ ڈر ہے کہ شاہ آرمینیا کی غیر حاضری میں صلاح الدین تل خالد کو محاصرے میں لے لے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم صلاح الدین کی فوج پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ ہم اس لڑائی کو طول دیں گے اور صلیبیوں کو اطلاع دیں گے کہ وہ بھی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج پس کے رہ جائے گی۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ بن عمرو نے پوچھا۔ 2 روز بعد، عز الدین نے جواب دیا۔ خادمہ شراب پیش کرنے میں اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پیالوں میں شراب ڈالی اور دونوں کو پیش کی۔ عز الدین نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے۔ وہ ڈیوڑی نما کمرے میں گئی تو وہاں سے لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ خادمہ ابھی وہاں سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اسے ڈیوٹی پر رہنا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ اچانک اس کے منہ سے ہائے نکلی اور اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے اور دوہری ہو گئی۔ دربان اور دوسرے ملازم دوڑے آئے۔ اس نے کراہتے ہوئے بتایا کہ اسے پیٹ میں اچانک درد اٹھا ہے۔ اس کی جگہ فوراً دوسری خادمہ بلا کر وہاں بٹھا دی گئی اور اسے طبیب کے پاس لے گئے۔ طبیب کو اس نے بتایا کہ اسے پیٹ میں درد ہے۔ اسے دوائی دی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کام کے قابل نہیں رہی۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ طبیب نے اسے 2 دنوں کی چھٹی لکھ کر دی اور اسے کہا کہ اپنے گھر چلی جائے۔ وہ اپنے گھر کو جانے کی بجائے غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتی عز الدین کی بیوی رضی خاتون کے کمرے میں چلی گئی۔ رضی خاتون کے متعلق پہلے ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ تھی۔ عز الدین نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون نے اس امید پر شادی قبول کر لی تھی کہ عز الدین کو وہ سلطان ایوبی کا دوست اور اتحادی بنا دے گی اور مسلمان عمرا اور حکمران متحد ہو کر فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیں گے۔ مگر عز الدین نے جس نیت سے شادی کی تھی وہ رضی خاتون کی نیت سے الٹ تھی۔ دمشق، بغداد اور ان مقامات کے گرد و نواح کے تمام علاقوں پر رضی خاتون کا اثر تھا۔ رضی خاتون اپنے مرحوم خامند نور الدین زنگی کی طرح سلطان ایوبی کی معتقد اور اس کے نیک عزائم کی حامی تھی۔ اس نے جوان لڑکیوں کی فوج بنا رکھی تھی۔ عز الدین نے اس عظیم خاتون کے ساتھ اس نیت سے شادی کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کرے گا اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو اسے زوجیت کی قید میں رکھے تاکہ دمشق اور بغداد کے لوگ اس کی قیادت سے محروم ہو جائیں۔ رضی خاتون نے شادی کے بعد اس کی نیت پہچان لی تھی۔ پہلے تو اس نے احتجاج کیا، لیکن عورت عقل والی تھی۔ اس نے عز الدین پر اپنا اعتماد پیدا کر کے جاسوسی شروع کر دی اور شہر میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کے ساتھ درپردہ رابطہ قائم کر لیا۔ اس کی بیٹی جو زنگی کی بیٹی تھی شمس النساء جوان ہو چکی تھی، وہ بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ ماں بیٹی نے سلطان ایوبی تک بڑے قیمتی راز پہنچائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی رضی خاتون نے عز الدین کے 2 سالاروں اور ایک مشیر کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا۔ عز الدین کو اس نے یقین دلا دیا تھا کہ اب وہ سلطان ایوبی کے حق میں نہیں، یا کم از کم اس کے خلاف نہیں رہی۔ رضی خاتون خوبصورت عورت تھی۔ اس نے نسوانیت کی شیرینی اور زبان کی چاشنی سے عز الدین کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محل کے اندر بھی جاسوسوں کا ایک گروہ بنا لیا تھا۔
وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ عز الدین کی نوجوان خادمہ اندر آئی۔ پیٹ درد کا بہانہ کر کے آئی ہوں، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ طبیب نے آج اور کل کی چھٹی دے دی ہے۔ اس نے قمیض کے اندر سے وہ کاغذ نکالا جو اس نے لاش سے اٹھایا تھا۔ کاغذ رضی خاتون کو دیا اور اسے بتایا کہ یہ کاغذ ایک سپاہی کی لاش کے ساتھ تھا۔ رضی خاتون نے تحریر پڑھی اور بولی، آفرین، ہمارے مجاہد کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کمبختوں نے ہمارے آدمی کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے اس درویش نے لوگوں کے دلوں سے صلیبیوں کے درویش کی دہشت اور وہم نکال دیا ہے۔ یہ تحریر اسی کی ہے، خادمہ نے کہا۔ میں اس کا ہاتھ پہچانتی ہوں، رضی خاتون نے ہنس کر کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس کا ہاتھ ہی نہیں اس کا دل بھی پہچانتی ہو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ دلوں کے جال میں ہی نہ الجھ جانا۔ فرض پہلے۔ خادمہ شرما سی گئی، کہنے لگی، ابھی تک اپنے جذبات کو فرض کے راستے میں نہیں آنے دیا۔ میں فہد کو بھی یہی کہا کرتی ہوں کہ اسے مجھ سے دلی محبت ہے تو اپنے فرض کو جذبات پر حاوی رکھے۔ فہد وہی جوان سال آدمی تھا جس نے نئے درویش کا روپ دھارا تھا۔ وہ بغداد کا رہنے والا تھا، اس میں جاسوس بننے کی تمام تر خوبیاں موجود تھیں۔ خوبرو جوان تھا، 2 سال سے موصل میں مقیم تھا اور کامیابی سے جاسوسی کر رہا تھا، اور نظریاتی محاذ پر بھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمایاں کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ اس سلسلے میں اس کی ملاقات عز الدین کی اس خادمہ سے ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے تھے۔ خادمہ شہر میں رہتی تھی لیکن اس کا زیادہ وقت محل میں گزرتا تھا۔ جاسوسی کی زمین دوز کارروائیوں کے علاوہ بھی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ میں جو خبر لائی ہوں وہ ابھی بتائی ہی نہیں، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ عز الدین 2 روز بعد شاہ آرمینیا سے ملنے ہرزم جا رہے ہیں۔ میں نے شراب پیش کرنے کے دوران ان سے یہ بات سنی ہے۔ وہ احمد بن عمرو کو بتا رہے تھے کہ شاہ آرمینیا نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ تل خالد سے ہرزم روانہ ہو رہا ہے اور عز الدین اسے وہاں ملیں۔ میں رات سے فارغ نہیں ہو سکتی تھی، میں نے پیٹ کے درد کا بہانہ بنایا اور آپ تک پہنچی ہوں۔ رضی خاتون نے اپنے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا، صلاح الدین ایوبی تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تل خالد میں اپنے جاسوس ہیں یا نہیں۔ یہ خبر صلاح الدین ایوبی تک پہنچنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ان دونوں کو ہرزم میں پکڑ لے۔ یہ کام تم ہی کرو۔ فہد یا اس کے کسی ساتھی تک پہنچو اور اسے یہ خبر سنا کر میرا پیغام دو کہ صلاح الدین ابھی تل خالد کے راستے میں ہوگا۔ یہ خبر اس تک پہنچا دو، ابھی جاؤ۔ خادمہ چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عز الدین رضی خاتون کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ رضی خاتون کو معلوم تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے، پھر بھی اس پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں صلاح الدین ایوبی کی دشمنی اور صلیبیوں کی دوستی کے پتھروں میں پس رہا ہوں، عز الدین نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری تمام تر دلچسپیاں آپ کے ساتھ ہیں، رضی خاتون نے کہا، مگر میں صلاح الدین کے حق میں بات کرتی ہوں تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ میں اس کی حامی اور آپ کے خلاف ہوں۔ آپ کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو دوست سمجھ لیا ہے جو آپ کی دوست ہو سکتی ہے، آپ کے مذہب کی دشمن ہی رہے گی۔ صلیبی اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے آپ کو دھوکہ دیں گے اور ضرور دیں گے، تو کیا میں صلاح الدین کے قدموں میں جا کر تلوار رکھ دوں؟ عز الدین نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر میں ایسا کر گزروں تو اپنی فوج کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ صلاح الدین آپ کو محکوم نہیں، اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے، رضی خاتون نے کہا۔ تم اس شخص کی نیت کو نہیں سمجھ سکی، عز الدین نے کہا۔ وہ سلطنت اسلامیہ کی بات کرتا ہے مگر اسے اپنی ذاتی سلطنت بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے لڑیں گے، رضی خاتون نے کہا۔ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو پریشان ہونے کی بجائے جنگ کی تیاری کریں، فوج میں اضافہ کریں۔ میری پریشانی یہ ہے کہ صلاح الدین نے جاسوسوں اور تباہ کاروں کا جال بچھا دیا ہے، عز الدین نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا اتنا قابل فوجی مشیر احتشام الدین بیروت بیلڈون سے معاہدہ کرنے گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے، ہمارے تمام راز اس کے پاس ہیں۔ میں نے صلیبیوں سے اسلحہ اور آتش گیر سیال اور دیگر سامان کا ذخیرہ اپنے قریب جمع کرایا تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے۔ آج میرے حفاظتی دستے کے ایک سپاہی کی لاش میرے پاس آئی ہے۔ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ رضی خاتون نے انجان بن کر پوچھا۔ ہاں، عز الدین نے اصل بات پر پردہ ڈال کر کہا، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک خاص کام کے لیے بھیجا تھا، اس کے قاتل صلاح الدین کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لاش کے ساتھ فہد کا لکھا ہوا جو کاغذ تھا وہ رضی خاتون کے پاس تھا، لیکن وہ انجان بنی رہی۔ اس نے سوچا کہ عز الدین گھبرایا ہوا ہے، اس پر اور زیادہ گھبراہٹ طاری کی جائے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صلاح الدین صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتا، رضی خاتون نے کہا۔ وہ جب اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے دشمن سمجھتے ہیں جیسے وہ ان کے سر پر بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ تل خالد کی طرف جا رہا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ موصل میں بیٹھا ہے اور اپنی نگرانی میں تباہی کرا رہا ہے۔ صلیبیوں کی فوج کا اندازہ کریں، صلاح الدین کی فوج سے 10 گنا زیادہ ہے، مگر صلیبی آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔
सलीबियों के मुकाबले में आपके पास जो फौज है वो आप जानते हैं। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आपकी फौज में ऐसे कमांडर मौजूद हैं जो आपके वफादार नहीं, वो आपको धोखा दे सकते हैं। इज्जुद्दीन और ज्यादा घबरा गया और बोला, मैं इस हद तक पहुंच चुका हूं जहां मैं आसानी से वापस नहीं आ सकता। मैं 2 रोज बाद कहीं बाहर जा रहा हूं, अगर हालात ने साथ दिया तो कामयाब हो जाऊंगा। वो चुप होकर गहरी सोच में खो गया। कुछ देर बाद बोला, रजी, मैंने एक उम्मीद तुम्हारे साथ वाबस्ता कर रखी है, मैं आपकी हर उम्मीद पूरी करूंगी। रजी खातून ने कहा, अगर आप मुझे सलाहुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को कहेंगे तो मैं कर गुजरूंगी। मैं आपके एक बच्चे की मां बन चुकी हूं। मुझे बताएं कि मैं आपकी कौन सी उम्मीद पूरी कर सकती हूं। मुझे किसी कड़ी आजमाइश में डालें। मैं बाहर जा रहा हूं। इज्जुद्दीन ने कहा, मुझसे अभी यह ना पूछना कि मैं कहां जा रहा हूं, उसे अभी राज में रखना है। इसके बाद मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा। अगर हालात मेरे खिलाफ हो गए तो मैं तुमसे उम्मीद रखूंगा कि तुम मेरी तरफ से सुल्तान अय्यूबी के पास जाओगी और उसके साथ मेरा समझौता करा दोगी। हो सकता है कि उस वक्त मैं उसके पास जाऊं तो वो मुझे मिलने से भी इनकार कर दे। रजी खातून ने उसे यह मशवरा न दिया कि वो शिकस्त से पहले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ समझौता करे। उसने इज्जुद्दीन से यह भी न पूछा कि वो कहां जा रहा है। उसे खादिमा बता गई थी कि वो हरजम शाह आर्मीनिया से मिलने जा रहा है और ये सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ महाज बन रहा है। रजी खातून को वो अभी तक नहीं बताना चाहता था कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि उसे वो राज रखना चाहता था। उसे मालूम नहीं था कि वो सुल्तान अय्यूबी की जासूसा से बातें कर रहा है। ताहम रजी खातून ने उसे यकीन दिलाया कि वो जब भी कहेगा सुल्तान अय्यूबी के साथ उसका समझौता करा दिया जाएगा। इज्जुद्दीन की घबराहट से रजी खातून को खुशी महसूस हो रही थी। इज्जुद्दीन सर झुकाए हुए कमरे से निकल गया। रजी खातून की जाती खातिमा जो उसी की उम्र की थी अंदर आई और रजी खातून से पूछा कि वाली मूसल बहुत परेशान दिखाई देते हैं। ये खादिमा भी रजी खातून के जमीन दोज गिरोह की फर्द थी। ईमान और किरदार से मुनहरिफ होकर इंसान की यही हालत हो जाया करती है। रजी खातून ने कहा, ये हुक्मरान कौम से अलग होकर अपनी अपनी रियासतों के बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे हैं। किसी दरख्त की उन टहनियों की मानिंद हैं जो दरख्त से अलग हो गई हैं। इनकी किस्मत में अब यही लिखा है, इनके पत्ते झड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे और ये टहनियां सूख कर मिट्टी में मिल जाएंगी। ये हुकूमत का लालच है जिसने मेरे खामिद को शराब और औरत का शैदाई बना दिया है। इस शख्स ने सलीबियों का मीठा जहर अपनी रगों में उंडेल लिया है। इज्जुद्दीन मैदान जंग का बादशाह था। उसकी तलवार से सलीब का दिल कटता था, लेकिन आज उसके दिल पर खौफ तारी है। उस शख्स की जुर्रत जवाब दे गई है। मुझसे एक औरत से मदद मांग रहा है। बादशाही का नशा, शराब और औरत इंसान का यही हश्र किया करती है। उसकी किस्मत में शिकस्त लिख दी गई है। जब एक सालार तख्त व ताज का ख्वाहा होता है तो उसकी पूरी फौज दीनो ईमान से दस्तबरदार हो जाती है। फिर मुल्क और मिल्लत का वकार खाक में मिलता है और दुश्मन सर पर सवार हो जाता है। वो नौजवान खादिमा जो फहद को ये पैगाम देनी गई थी कि इज्जुद्दीन शाह आर्मीनिया से मिलने हरजम जा रहा है, उस ठिकाने पर गई जहां फहद को होना चाहिए था, मगर वहां ताला लगा हुआ था। फहद उमूमन शुतरबान के बहस में रहता था। वो ऊंट अपने साथ रखता था और ताजरों वगैरह का सामान इधर उधर ले जाता था। वो उस जगह गई जहां वो अपने ऊंटों के साथ बैठा या खड़ा होता था। वो वहां भी नहीं था। उसने एक शुतरबान से पूछा कि फहद कहाँ है। उसे बताया गया कि वो ऊंटों पर सामान लादकर फला जगह चला गया है। खादिमा उधर चल पड़ी और उसे पता न चला कि एक और आदमी उसके ताक़ुब में आ रहा है। ये आदमी था तो मूसल का मुसलमान, लेकिन सलीबियों का जासूस था और इसका ताल्लुक इज्जुद्दीन के महल के अमले से था। उसने खादिमा को तबीब के पास पेट के शदीद दर्द की हालत में देखा था। वो इस लड़की को जानता था। उसने इस लड़की को तब भी देखा था जब वो दवाई लेकर महल से निकल रही थी। उसे ये तो मालूम न था कि ये रजी खातून से मिलकर आई है, लेकिन जाने ये देखा कि लड़की इतनी तेज चल रही है जैसे उसे कोई तकलीफ ना हो। ये आदमी सलीबियों का तैयार किया हुआ जासूस था और उसे इस लड़की पर शक था। इज्जुद्दीन का अपना जासूसी का निजाम तो इतना अच्छा नहीं था। सलीबियों ने उसे बताने के लिए यहाँ अपने जासूस छोड़ रखे थे। उनके जिम्मे 2 काम थे। एक ये कि इज्जुद्दीन पर नजर रखें कि वो कहीं दरपर्दा अयूबी का दोस्त तो नहीं बन रहा। दूसरा ये कि इन अफराद की निशानदही करें जो इज्जुद्दीन के महल और मूसल में जासूसी कर रहे हैं। सलीबियों के इस जासूस ने इस लड़की का ताक़ुब शुरू कर दिया और जब देखा कि वो और ज्यादा तेज चल रही है और किसी को ढूंढती फिरती है तो उसका शक पुख्ता हो गया। उसे अब ये देखना था कि वो किसे ढूंढ रही है। अगर ये वाकई जासूस है तो उससे एक या एक से ज्यादा जासूसों को पकड़ा जा सकता था। लड़की को अब एक शुतरबान बताया गया था कि वो कहाँ गया है। वो उस तरफ जा रही थी और जासूस उसके पीछे जा रहा था। एक जगह ऊंटों से सामान उतारा जा रहा था। फहद भी सामान उतार रहा था। उसने लड़की को देखा। करीब से जाते हुए लड़की ने फहद की आंखों में आंखें डाली और आगे निकल गई। फहद को मालूम था कि वो कहां उसका इंतजार करेगी, लेकिन जासूस उसके पीछे लगा रहा।
لڑکی کو معلوم نہ تھا۔ فہد نے جلدی جلدی اپنے اونٹوں سے سامان اتارا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ اس نے ایک اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی، دوسرے اونٹ کی مہار اس اونٹ کے پیچھے بندھی تھی جدھر وہ جا رہے تھے۔ فہد لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ لڑکی رکی نہیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے دھیان سے جا رہی ہو۔ فہد بھی بظاہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن لڑکی اسے پیغام دے رہی تھی۔ چند قدموں تک لڑکی نے پیغام سنا دیا اور کہا، یہ کام کر کے آؤ گے تو وہاں ملوں گی جہاں ہم کچھ دیر ملا کرتے ہیں، ابھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے بھٹک جائیں۔ تمہیں معلوم ہوگا سلطان کی فوج کہاں ہوگی؟ مجھے معلوم ہے، فہد نے جواب دیا، میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا۔ خدا حافظ، لڑکی نے کہا۔ فی امان اللہ۔ لڑکی ایک طرف مڑ گئی۔ وہ ایک گلی تھی، تب اس نے گھوم کر دیکھا ایک آدمی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس آدمی کو اس نے فہد کی تلاش کے دوران 3-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس آدمی کو اس نے محل میں بھی دیکھا ہے۔ ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ یہ شخص محل میں ملازم ہے۔ لڑکی کو کچھ شک ہوا۔ اس نے اس آدمی کی نیت معلوم کرنے کے لیے گلیوں کے 2-3 موڑ مڑے۔ یہ آدمی اس کے پیچھے رہا۔ لڑکی آبادی سے باہر نکل گئی، یہ آدمی بھی باہر نکل گیا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا، لڑکی وہاں بیٹھ گئی، یہ آدمی آگے نکل گیا۔ اسے غالباً یہ شک ہوا ہوگا کہ لڑکی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ بہت آگے چلا گیا۔ لڑکی ہوشیار تھی، وہ جلدی سے قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گئی، وہاں سے سرکتی جھاڑیوں سے نکلی اور ایک گلی میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ آدمی دور جا کر واپس آیا۔ اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، مگر اس نے قریب آ کر دیکھا وہاں لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آرمینیا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رکھا تھا۔ صلیبی افواج کسی بھی وقت متحد ہو کر ان پر حملہ کر سکتی تھی، اور وہ اکیلے تھے۔ مسلمان امراء ان کے خلاف تھے۔ اپنی اپنی ریاست اور حکمرانی الگ الگ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان صلیبیوں کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ خانہ جنگی تک ہو چکی تھی، جو صلیبیوں کی درپردہ کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب سلطان ایوبی ان تمام مسلمان امراء کو بزور شمشیر اپنے محاذ پر متحد کرنے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان میں سے جو میری صفوں میں نہیں آتا وہ خود مختار بھی نہیں رہے گا۔ انہوں نے چند ایک قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے امراء اور قلعہ داروں نے ان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اب وہ ان حکمرانوں کی طرف بڑھ رہے تھے جو کچھ طاقت رکھتے تھے۔ وہ کمال دلیری سے ان دشمنوں کے درمیان فوج کو گھما پھرا رہے تھے، اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ سلطان ایوبی تل خالد کے راستے میں ایک پڑاؤ کیے پڑے تھے۔ انہوں نے اس خیمے میں سالاروں کو بلا رکھا تھا۔ کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی میرے اس فیصلے سے متفق نہیں کہ میں صلیبیوں کی طرف سے بے خبر ہو کر غلط سمت کو چل پڑوں گا، تو میں اسے حق بجانب سمجھوں گا۔ میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرا حکم مانے اور میرے غلط فیصلے پر عمل کرے۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ میرے مقصد کو سمجھے اور دل سے تمام خوف اور وسوسے نکال دے۔ ہماری منزل یروشلم ہے، بیت المقدس، قبلہ اول۔ خدا نے ہمیں اس کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے بھائی ایمان فروش نکلے، انہیں قبلہ اول نہیں حکمرانی چاہیے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ تحریر ہوگا کہ ہمارے دور کی فوج بزدل اور نااہل تھی۔ شکست کی لعنت ہمیشہ فوج کے حصے میں آتی ہے۔ حکمران اگر کفار کے درپردہ دوست بھی ہوں، آنے والی نسلیں فوج پر لعنت بھیجیں گی۔ ہمیں خدا کے حضور بھی جانا ہے۔ خدا نے ہم پر جو فرض عائد کیا ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے، یا اس فرض کی ادائیگی میں جان دینی ہے۔ مرکز سے الگ ہونے والوں کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔